اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج ہم جز 12 یعنی سپارہ نمبر 12 کا اوورویو کریں گے۔ آج ہم 2 صورتوں کو کور کریں گے انشاءاللہ، سورۃ الہود اور سورۃ یوسف۔ سورۃ الہود جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب حکیم یعنی قرآن مجید ایک بہت حکمت والی کتاب ہے، جس میں صرف نالج ہی نہیں بلکہ وزڈم بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، گلیڈ ٹائڈر اور وارنر دونوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اس صورت کا ایک جو بہت امپورٹنٹ تھیم ہے یا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انڈیویژولز کو بھی یعنی فرد کو اور کمیونٹیز کو دونوں کو اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے جو غلطیاں تھیں اس سے توبہ کریں، اپنے راستوں کو درست کریں اور سیدھے راستے کی طرف پھر ٹرن کریں۔ اور یہ موضوع جو ہے ہم آگے جو نبیوں کے آج قصے آ رہے اس صورت میں اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ڈیفرنٹ ویز میں جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامانی زندگی دیں گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کریں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے کے جو فائدے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جب انفرادی طور پہ بھی اور کمیونلی بھی اگر ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے دروازے، اپنے جو بلیسنگز کے جو دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ٹورڈز دا وے آف ریپینٹنس جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو بے فکری والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہیڈ لیس لائف، کوئی پرپز نہیں، چاہے بحیثیت مسلمان ایک انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ہماری قوم کا بھی کوئی پرپز نہیں نظر آتا کہ کوئی اس کا ڈائریکشن ہے، کوئی اس کا ڈیسٹینیشن ہے۔ تو یہاں پہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب رک کر کے ہم غور کریں، اینالائز کریں اپنی زندگیوں پہ بحیثیت فرد اور کمیونٹی کہ اب تک اگر ہم نے جو کچھ نہیں کیا ہے تو اب بھی اللہ تعالیٰ اتنی سختی سے نہیں پکڑ کریں گے، اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں، ہم سوچیں کہ ہم نے آج تک UK میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہم نے بنائی، کس طرح سے ہم نظر آتے ہیں، اور اس کو پھر سے دوبارہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے دوبارہ پلان کرنا، اسٹریٹجیز بنانا، اور ایک بہت ہی اچھا ایسپیکٹ آف اسلام جو ہے اس کو لے کر کے اٹھنا ہے، اپنے رول کو پہچاننا ہے اور اپنے کرنے والے کام جو ہے اس کو کرنا ہے۔ یہ اصل میں توبہ کا مطلب ہے، اور ہم نے توبہ کے مطلب کو بہت ہی کم کر دیا، جیسے بس توبہ ہو گئی اور پھر جو کام کر رہے ہیں اسی پہ ہم اٹکے رہتے ہیں۔ اس کے بعد
اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے کہ تم اللہ ہی کی طرف پلٹو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا. رزق کا مطلب یہ نہیں صرف کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز جو انسان کی دنیا کی ضرورت کے لیے جو ضرورت کی چیزیں، اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز ہمیں دیں گا، کیونکہ وہ صرف ہمیں اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ ہمیں جانتا بھی ہے اور ہمارے ڈیسٹینیشن کو بھی جانتا ہے. اور یہی بات کہی گئی تھی جس آیت کو میں نے آج شروع میں تلاوت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ کائنات کی تخلیق مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ویز آف انٹروڈیوسنگ دا یونیورس، اللہ تعالیٰ کے پاس ڈفرینٹ طریقے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو کریشن ہے اس کو فلوئڈ سے یعنی پانی سے ہر چیز کو انیشیٹ کیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جو ہیومن ایٹیٹیوڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، نوازنے پہلے رحمت ملتی ہے اور اس کے بعد اس پر محرومی کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی پہلے اچھے دن ہوتے پھر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر ہم اپنی نعمت کا مزہ اس کو چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کیا ہوا تھا، میرے اپنے کریڈینشلز تھے، میں نے اس پہ محنت کی، اور پھر وہ اترانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور وہ جو ہے اپنے جو خوبیاں تھیں اس کو بیان کرنے لگتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ انسان جو ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ہی یہ ہے، وہ بہت انکنسسٹنٹ ہے. یعنی کبھی جو حالات اچھے ہو جاتے تو اپنی اکڑ دکھاتا ہے، اور کب حالات جب وہ خراب ہو جاتے تو اللہ کو کوسنا شروع کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایٹیٹیوڈ بتا رہے. اللہ تعالیٰ کبھی بتاتے کہ یہ ناشکرا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جدولہ ہے، بہت جلد باز ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن ہے وہ، جب وہ الا الذین آمنوا، جب اس کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق آ جاتا ہے. جب ایمان آتا ہے تو اور اللہ تعالیٰ اچھے دن دکھاتا ہے تو اس کے اندر صبر شکر والے جذبے آ جاتے. لیکن اگر برے دن آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک ٹیسٹ سمجھتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اور اس وقت بھی وہ صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے. تو یہاں پہ یہ بہت ایک سمجھنے والی بات ہے کہ انسان تو ہے ہی ناشکرا، لیکن جب وہ مومن والا ایٹیٹیوڈ اس کے اندر آ جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ اپنے اس ناشکرے پن کو شیپ کرنے کا ایک سلیقہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہے ایک چیلنج پیش کیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے، اس کی دعوت کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو، مشرکین کو یہ چیلنج کرے کہ 10 اس جیسی 10 صورتیں آپ لے کر کے آئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ کافر جو ہے یا ڈس بلیورز جو ہے، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کا آخرت میں کوئی شیئر نہیں، ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک پوزیشن کو کلیئر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یعنی کفار جو تھے ان کی پوزیشن کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور دیا ہے یا وہ روشنی، وہ ہدایت دی ہے جو آلریڈی ان کے دل میں بھی ہے، پھر وہ لائٹ دل میں ہے، اور باہر سے بھی جب یعنی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ لائٹ ہے. اور تھرڈ لائٹ جو ہے، جو اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں اس میں سے یعنی وہ بھی اس پر بھی مومنین جو ہے اس کی تصدیق کرتے، تو ان کی زندگیوں میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے. ان کا پوزیشن جو ہے ان کا بہت سٹرونگ ہوتا ہے نبیوں کا. اس کے برعکس جو ہے جو کفار ہے ان کی پوزیشن اس طرح سے ہے کہ ان کے اندر خباثت ہے، ان کے اندر جو 3 لیئرز آف ڈارکنسز ہے، یعنی اندھیرے کے 3 لیئرز ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خباثت ہے، خواہش نفس کی وہ پیروی کرتے ہیں اور بہت باغی ہوتے ہیں اپنے نیچر میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ
ان کے اندر بہت زیادہ اندھیرے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ در پہ پھر سے جو ہے نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ کشمکش کے گروپ والی صورتیں، تو کشمکش نبیوں کا اور ان کی کمیونٹیز کے درمیان، یعنی جو مجادلہ ہو رہا ہے یا جو ڈائلیما میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جتنے بھی قصے، اس میں استغفار کا پہلو، یعنی نبیوں نے اپنی قوموں کو ان کی ہٹ درمی پہ استغفار کی طرف بلایا، توبہ کی طرف بلایا۔ تو یہ جو یہاں پہ آیت ہے، یہ ریپیٹیٹیولی آئیں گی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے جو دروازے وہ کھول دیں گا، بلیسنگز کے دروازے کھول دیں گا، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کریں گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے کہ یہ قوم جو تھی، اس کے اندر سرکشی یعنی ٹرانسگریشن جو تھا وہ ان کی قوم میں موجود تھا۔ جب نوح علیہ السلام اپنی دعوت لے کر آئے تو وہ نوح علیہ السلام کو ایک پاگل یا مجنوں کی طرح وہ سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ تو میڈ مین ہے، اور بہت سالوں تک آپ نوح علیہ السلام ان کی قوم میں دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب لوگوں کی سرکشی بڑھ گئی اور وہ بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، تو پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بوٹ بنانے کا حکم دیا۔ جو فرسٹ جو کشتی تھی وہ انہوں نے بنانا شروع کیا، اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا یہ آپ زمین پہ کشتی بنا رہے، اس کا کیا کریں گے، اور آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اور جب کشتی بن گئی تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس میں نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے کشتی میں، یعنی جتنے جانور، چرند پرند جو بھی تھے، ان کے ایک ایک پیر، اور جو بلیورز تھے ان سب کو اس کشتی میں چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اور آسمان اور زمین سے جو ہے وہ پانی برسنے لگا، اور طوفان، اتنا تیز طوفان آیا کہ یہ کشتی جو ہے وہ چل پڑی۔ اب جب کشتی آگے چلنے لگی تو نوح علیہ السلام نے بہت دور سے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جو کہ ان کی دعوت پر نہیں، اس نے لبیک کہا تھا، تو وہ بیٹے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹا ڈوب رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی، لیکن بیٹا نہیں مانا۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے اتنے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو پیغمبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں، بلکہ یہ ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دل میں کفر ہے تو پیغمبروں کی جو سفارش یا ان کی دعا بھی کام نہیں آتی۔ بہت بڑا لیسن اس سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ عاد کی قوم میں آئے تھے، اور یہ بھی ایک بہت سرکش قوم تھی، اور ہود علیہ السلام کو یہ بہت تنگ کرتے تھے اور طرح طرح سے پریشان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ استغفار کریں، یعنی ہود علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ، استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں گا۔ لیکن اس قوم نے بھی بات کو نہیں مانا، اور وہ ایک بہت گہرے سٹارم کا شکار ہو گئے، طوفان آ گیا ان کی طرف بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی جو ہے وہ سرکشی کی۔ ان کی قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ معجزہ مانگ رہے تھے، اور ان کے لیڈرز بھی بہت سرکش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی سمود، ان کو ایک اونٹنی، انہوں نے دن کے روشن اجالے میں ایک اونٹنی کو چٹان سے نکلتے ہوئے دیکھا، بہت بڑی اونٹنی تھی۔ اس قوم کو تاکید کی گئی کہ ایک دن جب وہ چریں گی اور وہ پانی پئیں گی، اور دوسرے دن باقی جتنے بھیڑ بکری اور اونٹ ہیں وہ چریں گے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی ان کے سردار جو تھے وہ بہت زیادہ سرکش تھے، اور جب لیڈر سرکش ہوتے ہیں تو عوام جو ہوتی ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو ویسی عوام، اور یا تو سرکش عوام کو سرکش لیڈرز اللہ تعالیٰ دے دیتے، اور پھر ان کا جو ایک لیڈر تھا اس نے اس اونٹنی کو مار دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی جو ہے ایک عذاب بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام
اور شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسان کی شکل میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں پہچان لیا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان سے پوچھا کہ آپ کس مشن سے آئے ہیں، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ایک تو ہم خوشخبری دینے آئے آپ کو اسحاق جیسی اولاد کا، اور دوسرا ہم لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی نرم دل نبی تھے، اور یہاں پہ ہم سیکنڈ ایک وہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو لوط علیہ السلام کی قوم سے ٹال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بھی نہیں مانی، کیونکہ یہ قوم جو تھی لوط علیہ السلام کی وہ ایک بہت ہی برے فعل کا شکار تھی، ہوموسیکشولز تھے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنے جو سیکشل گریٹیفیکیشن ہے اس کو فلفل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو بھیجا تو لوط علیہ السلام بہت ڈر گئے، کیونکہ فرشتے دونوں جو تھے وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھے۔ تو پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ اللہ کے جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور ان کو حکم ہوا کہ وہ صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل جائیں، اور لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کام میں جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی، تو یہ حکم ہوا کہ ان کو پیچھے چھوڑ کر کے جو ہے وہ آگے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی عذاب دیا جو کہ آج ڈیڈ سی کے نام سے جو مشہور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے قوم میں بھی جو کرپشن تھا اور جو غلط طریقہ کار وہ کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کرپشن، جیسے اگر ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو آرڈر ہم کسی چیز کا دیتے ہیں اور وہ ہمیں دگا دے کر کے جو ہے کوئی اور چیز بھیج دیتے ہیں، کبھی انٹینشنلی بھی کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں کرپشن کے طور پہ اس کمیونٹی میں بھی رائج تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ایک بہت بڑے زلزلے کے شکل میں جو ہے وہ عذاب دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی جو سرکش ہو گیا تھا اس کا خاتمہ کیا، اس کو کس طرح سے ڈسٹروائے کیا۔ اب یہ جو صورت تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو رہا ہے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے جس میں قوموں کا ذکر اور قوموں پر عذاب کا ذکر آیا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس طرح سے ایفیکٹس ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بس اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی، اور یہیں پہ یہ صورت جو ہے سورۃ الہود ختم ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے ہم سب کے لیے لیسنز ہیں، اور سب سے بڑا لیسن کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، یعنی توبہ کریں، اپنے پرانے راستوں کو چھوڑ دیں اور سچے اچھے طریقوں کو اپنائیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ یوسف۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورۃ الہود میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن جو ہے کتاب حکیم ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے، یعنی بہت کھول کھول کر کے بات سمجھانے والی کتاب ہے، اور یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ اس قرآن مجید میں ہم آپ کو بہترین سٹوری، احسن القصص جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو سٹوری ٹیلنگ کے جو سکلز ہوتے ہیں یا جو ٹولز ہوتے ہیں، اس کو یہاں پہ سورۃ یوسف میں بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا گیا کہ سٹوری ٹیلنگ کے جو ٹیکنیکس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے اپلائی کیا گیا ہے اس صورت میں۔ دیکھیں، جب ہم ایک فنی پہلو ہے، جو ایک آرٹ والا پہلو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ جب بھی کوئی سٹوری ٹیلنگ ہوتا ہے، یعنی کوئی قصہ کہتے ہیں، تو اس میں سسپینس ہوتا ہے، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سینٹرل فگر یعنی ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ پھر سٹوریز ٹیلنگ کے ایک ٹیکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ سینز کے اندر آتی ہے سٹوریز، یا ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں، پھر اس کا آخر یعنی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ سے ملتا ہے۔ تو ہم یہ سارے پہلو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔
اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسٹوری کا ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ اسٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کو جب بھی جس پر بھی اس کو لاگو کریں تو وہ اسٹوری اس وقت کے لیے بھی بہت انفلوئنشل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹوری جو تھی حضرت یوسف کی اس طرح سے بیان کی کہ ایگزیکٹلی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیس سے وہ گزر رہے تھے مکہ میں، مکہ والے انہی کے بھائی تھے، اور ان کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ستا رہے تھے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بالکل کمپیریٹیولی اس اسٹوری کو بیان کیا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سازش کی، ان کو نکلوایا، اسی طرح مکہ کے مشرک جو تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کی اور ان کو مکہ سے نکلوایا، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وکٹری دی اور وہ پھر سے ان کو ایک اونچا مرتبہ دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہت اونچا رتبہ دیں گے، اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے جو قریش یا جو تھے ان کو اللہ کے رسول معاف کریں گے۔ تو اٹس اے ویری بیوٹیفل ٹیکنیک آف اسٹوری ٹیلنگ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری کو، اور ایک بہت ہی مزے کی اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ باقی نبیوں کے قصے ہر مطلب مختلف صورتوں میں آتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پورا کا پورا ایک ہی سپارے میں شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اس سٹوری کو جو ہے وہ 5 پارٹس میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 3 پارٹس کو کور کریں گے، اور بقیہ جو ہے وہ کل دوسرے سپارے میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو جو فرسٹ پارٹ تھا اس میں سین یہاں سے کھلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کے اور 12 مطلب تقریباً 12 بچے ہوتے ہیں، سب ملا کے یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستارے جو ہے وہ سب مل کر کے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنا خواب جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، تو انہوں نے پہچان لیا اس خواب کا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی اسی منصب پہ یعنی رسالت کے منصب پہ فائز کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ اپنا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ ان کے بھائی جو تھے وہ جیلس تھے، حسد کا شکار تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے، حسد رکھتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک بہت پیاری بات یہاں پہ یہ کہی کہ یہ حسد جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ حسد جو بھائیوں کے بیچ ڈالا ہوا تھا وہ شیطان کا کام تھا، اور بھائی جو تھے وہ شیطان کے ورگلے میں آ گئے تھے۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے ایک دن آ کر کے یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم اپنے بھائی کو جو ہے وہ شکار پہ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ وہ شکار پہ لے جا کر کے ان کو ماریں گے۔ اور یعقوب علیہ السلام پہلے نہیں مانتے، پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بھیج دیتے ہیں۔ تو بھائی جو تھے جب وہ سب ان کو مارنے کا پلان بناتے تو اس میں ایک بھائی جو تھا وہ تھوڑا سا نرم دل تھا، اور اس نے کہا کہ مارنے کے بجائے ہم ان کو ایک کنویں میں ڈھکیل دیتے، اور انہوں نے یہی کیا، کنویں میں ڈھکیلا، اور قمیص کو جو ہے ایک جانور کا خون لگا کر کے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس لے گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کو جو ہے وہ جنگلی جانور کھا گیا، اور روتے پیٹتے وہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی کانسپریسی کی ہے، وہ وقت کے نبی تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ فرسٹ سین جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب جو سیکنڈ سینیریو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے اردن سے مصر کی طرف، ایجپٹ کی طرف، تو وہ پانی کی تلاش میں ہوتے، اور وہ قافلہ جو ہے وہ اس کنویں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ اپنا ڈول ڈالتے ہیں کنویں میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بکٹ میں پانی کی بجائے جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت بچہ آ جاتا ہے۔ بچے کو دیکھ کر کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے ایجپٹ جب پہنچتے، مصر پہنچنے کے بعد جو سلیو مارکیٹ تھا اس میں اس بچے کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک آفیسر جیسے منسٹرز ہوتے ہیں پیلیشیل اس کے، تو وہ ایک منسٹر جو تھے وہ آ کر کے یوسف علیہ السلام کو خریدتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اس ایج میں ہے جہاں پہ وہ جوانی اور ایڈولسنس کے پیریڈ میں تھے۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر لے جاتے کہ میں اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالوں گا۔
جب یوسف علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچ رہے ہوتے تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت اور بہت ہینڈسم بنایا ہوا تھا. یہ جو عزیز یا جو منسٹر تھا اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ارادے خراب ہو جاتے اور وہ ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتی اور وہ یوسف علیہ السلام کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا جو سٹیٹمنٹ تھا، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھا. یعنی ایک ہیومن ایک جو نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کے برہان کو اپنے اندر نہیں پاتا تو میں اس غلط فعل کا شکار ہو جاتا. اب یوسف علیہ السلام دوڑے آگے اور وہ عورت جو تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے گئی اور اس نے پیچھے سے ان کے قمیص کو پکڑ کر کے جو ہے وہ کھینچا تو اس سے قمیص پھٹ گیا. اتنے میں وہ جب دروازے پہ پہنچتے تو وہ دروازے پہ دیکھتے کہ عزیز مصر جو تھا، وہ جو منسٹر تھا وہ دروازے پہ تھا اور ایک دوسرا جو بڑے بابا جیسے تھے وہ ایز اے گواہ وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ پروف ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی بلکہ ان کی جو مصر کا جو عزیز تھا اس کی بیوی سے ہوئی ہے. اور یہ چرچا جو ہے وہ ہر طرف ہو جاتی ہے. تو عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ رانگ، اور وہ اس وقت کے جتنی ایلیٹ وومن تھی یعنی جو بڑے خاندان کے عورتیں تھیں ان کو سب کو جمایا، اس نے ایک دعوت کی اور پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا تو ساری عورتوں نے دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. یعنی یہاں پہ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی بلکہ سکین یعنی انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو وہ اپنی طرف کھینچ سکتی، لیکن یوسف علیہ السلام نہیں پلٹے ان کی طرف اور باقی سب نے جو ہے وہ یہ کنکلیوڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ پریزن میں ڈالتے. اور یوسف علیہ السلام نے پریزن کی زندگی یعنی قید کو پریفر کیا بجائے اس کے کہ ایسے فتنے والے ماحول میں وہ رہے. یہاں پہ سیکنڈ سین جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب جو تھرڈ سینیریو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں ہے اور وہاں پہ قید کے حالت میں وہ ایز اے قیدی بھی وہ اللہ کے دین کے دعوت کی طرف بلاتے ہیں. وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ نبیوں کے خاندان کو بلونگ کرتے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعوت لے کر آئیں اور وہ دنیا میں امن پھیلانا چاہتے ہیں. اب وہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں اس میں سے 2 قیدی جو ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی نیکوکار ہے اور ان کا وہ دونوں ایک خواب دیکھتے اور وہ اپنا خواب جو ہے وہ اس کی تعبیر کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ہم یہاں پہ یہ قصے میں دیکھیں گے کہ خوابوں کی تعبیر کی یعنی باتیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس کا سکل دیا تھا، یعنی وہ ان کے پاس اس کا ایک وہ ٹیکنیک تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کرتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کا خواب سنا اور اس کی تعبیر اس طرح سے کی کہ ایک جو اس میں سے قیدی ہے وہ رہا ہوں گا اور ایک قیدی جو ہے اس کو سزائے موت ملیں گی. اور جو رہا ہونے والا جو قیدی تھا اس کو یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب تم رہا ہوں گے اور تم بادشاہ کو شراب پلانے کا کام کرو گے تو اس وقت تم بادشاہ کے آگے میرا ذکر کر دینا. تو وہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام اس سے یہ بات کرتے ہیں اور یہ دونوں ایک قیدی کو ہوتا ہے ایسے ہی کہ ایک قیدی کو سزا دی جاتی ہے اور جو دوسرا قیدی ہے وہ رہا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا بادشاہ کو یہ بات بتانا. جو اس کے سٹوری کا جو نیکسٹ پارٹ ہے ہم انشاءاللہ کل والے جو سپارہ ہے اس میں کور کریں گے. یہاں پہ ہمیں بہت ساری یوسف علیہ السلام کے سٹوری سے میسیجز ملتے. ایک تو پہلے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حسد کا شکار ہو گئے بھائیوں کے، دوسرے اس میں وہ جو ہے شہوت کا شکار ہو گئے، لیکن کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سیفلی نکالا اس میں سے، اور پریزن میں بھی قید کی زندگی میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے دعوت کا کام کیا. اس میں ہم سب کے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم قرآن مجید کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور چینج ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.